قربانی کرنے کا سنت طریقہ، ایک تو ظاہر ہے کہ ایک تو جانور ذبح کرنے کا طریقہ آلریڈی ایکسپلین ہے، اس میں ساری چیزیں ہیں، لیکن کیا قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے جو ہے وہ تکبیر میں کچھ الگ سے جو ہے وہ چیزیں پڑھنے کی ضرورت ہے، یا وہی طریقہ ہے جو عام جو ہے وہ جانور ذبح کرنے کا طریقہ ہے؟ ایک تو ہے جانور کو ذبح کرنا، اس میں تو بالکل کوئی فرق نہیں ہے صحیح کہ تکبیر پڑھنی ہے، تکبیر کے بغیر جانور حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح جانور کی جو رگیں کاٹنی ہیں، ایک خوراک کی نالی ہے، ایک سانس کی نالی ہے، 2 خون کی نالی ہیں، یہ 4 رگیں کٹنا ضروری ہیں ذبح کے لیے۔ اگر ان میں سے اکثر کٹ جائیں تو پھر بھی جانور ذبح ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب میں عام جانور ذبح کر رہا ہوتا ہوں تو میری نیت، میرے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں جی، اور جب یہ قربانی کا جانور ہم ذبح کرنے لگتے ہیں تو اس میں جذبات کچھ اور ہیں۔ وہ خصوصی ایک دعا ہے، کنسیپٹ ہے کہ بندہ اس دعا کو بھی اپنی زبان سے ادا کرے اور وہ تصور بھی ذہن میں لائے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ یہاں پہ آ کے ایک اور لفظ خصوصی طور پہ توجہ کے ساتھ کرنا ہے، اللہم من کا والکا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ بسم اللہ اللہ اکبر تو ہر جانور پہ ہم پڑھتے ہیں، تو یہ جو قربانی کرنے لگتے ہیں تو ہم کہیں اللہم من کا والکا، اللہ یہ تیری طرف سے ہی مجھے عطا ہوا ہے اور میں تیری بارگاہ میں ہی پیش کر رہا ہوں۔ اس میں وہ پورا اس کے ذہن میں کنسیپٹ ہو کہ میں جانور اس لیے ذبح کر رہا ہوں کہ اگر کبھی مجھے اپنی جان کی قربانی بھی دینا پڑے تو میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دوں گا۔ سبحان اللہ۔